الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يخلقه حقه القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قصر الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وقر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميلان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسنين أبي الزهراء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قبل المشرك والمرحب والعنبر ساقي السلسبيل والتسليم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرفة عين الإمام المظفر والرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی یقین جانیے ہمارے مکتب میں مکتب تشیع میں پیدا ہونا بھی ایک فضیلت ہے اس لیے کہ ہزاروں لوگ تحقیق کرنے کے بعد سالوں سال مکتب تشیع تک پہنچتے ہیں یہ آپ کی شان و شوکت ہے اللہ کا فضل ہے کہ اس مکتب میں پیدا ہوئے ہیں اور معلوم ہے مومن کا اس مکتب میں پیدا ہونا بھی فضل ہے اور مومن کا مر جانا بھی فضل ہے اس لیے کہ مومن مرتا ہے نا سبب بنتا ہے مجلس آتا مومن کا مر جانا کتنا عظیم ہے مومن ہمارا شیعہ اتنا بافضیلت ہے جس کے مر جانے پر سبب ہوتا ہے اس کا مر جانا سبب بنتا ہے ذکر اہل بیت ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری اور میں ابھی جو پہنچا ہوں وہاں بھی علمی گفتگو ہو رہی تھی علم کے بارے میں بحث ہو رہی تھی مدرسے اسکول اسی طرح کے بارے میں یہاں جب پہنچا دل خوش ہو گیا مرحوم مغفور میرے حیدر علی خان صاحب اپنے بچوں کو علمی دولت سے معلومات دی ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو ہے شکر کی دو رکعت نماز بھی پڑھنا ہے آپ کے والد صاحب کا جتنے کے حمد و سورے بڑے کم ہے آپ کو جو ہے یہاں تک پہنچائے ہیں ایک تو ماشاءاللہ اشفاق صاحب ہیں پڑھا لکھا خاندان ہے پڑھا لکھا گرو ہے فیملی ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو سوچا کیا پڑھوں تو سرنامہ سخن جو قرار دیا ہوں وہ علم والی آیتیں ہیں وہ آیتیں علم والی تھوڑا سا ساتھ دیجیے گفتگو قرآن مجید کی اس بات جو اشرے کا عنوان یہی تھا قرآن مجید کی دو باتیں قرآن مجید میں دو باتیں یہ ہمارے گفتگو کا عنوان تھا
تو یہاں پر بھی تھوڑا سا توجہ کریں دو بات. سورہ علق میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے؟ میں نے پہلے پڑھو, میں نے کیا کہا؟ پڑھو. پھر کہا میں نے پیدا کیا, پھر علم دیا. اللہ کیا کیا ہے؟ پہلے پیدا کیا, پھر خود اللہ نے پڑھایا. توجہ کر رہا ہے, سنیے غور سے. ماشاءاللہ سے بستی بہت اچھی ہے, زرخیز زمین ہے, ایجوکیشن پہ بہت توجہ دے. ماشاءاللہ خود سرکار ہوتے ہوئے بچے ڈاکٹر بنائے. سرکار ہوتے ہوئے بچوں کو ڈاکٹر بنائے. اس ڈاکٹر نہیں, اس کے بعد بھی ایک ڈگری پڑھائے. یعنی کچھ تو ہے علم میں, کچھ تو ہے. توجہ سننے کا ایسا نہیں کرنا. ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی, اللہ کا دیا ہے, پھر بھی پڑھائے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہے اس سے اچھی چیز علم ہے. آئیے قرآن مجید کا اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ میں نے انسان کو بنایا, پھر میں نے اسے پڑھایا. میرے ساتھ ہے نا, میں نے انسان کو پیدا کیا, پھر میں نے اس کو پڑھایا. پڑھانے والا کون؟ پڑھنے والا کون؟ انسان. اس کا مطلب معلوم یہ ہوا پوری کائنات میں سب سے پہلا استاد خود اللہ ہے. سب سے پہلا استاد خود اللہ ہے. تو قرآن سے پوچھو کیا اللہ ہی استاد ہے؟ تو قرآن مولانا سورہ جمعہ میں پڑھتے ہی ہوں گے دوسری آیت. کیا ہے دوسری آیت؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الحکمہ. توجہ سنیے گا, پہلا استاد رب العزت ہے. پھر اللہ سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے میں نے تم ہی لوگوں میں سے ایک کو چنا, پھر رسول بنایا. وہ رسول کی ذمہ داری پڑھائے, رسول کی ذمہ داری پڑھائے. تو معلوم یہ ہوا اس پوری کائنات میں پہلا استاد خود اللہ ہے اور دوسرا استاد رسول اللہ ہے, اور باقی اساتذہ اللہ اور رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. یہاں تک آگے قرآن کیا کہا؟ میں نے انسان کو پیدا کیا, پھر پڑھایا. پہلے پیدا کیا, پھر پڑھایا. آئیے سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پروردگار سورہ علق میں کہہ رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا پھر پڑھایا. سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے نہیں, پہلے پڑھایا پھر پیدا کیا. دو باتیں میں نہیں ہوئے, انسان ایک ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. انسان ہے, پہلے پیدا کیا پھر پڑھایا. سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے نہیں, پہلے پڑھایا پھر پیدا کیا. پروردگار تیری قرآن میں دو باتیں سمجھنے کی تو کوشش کر. کیا سمجھوں؟ توجہ کر. کیا کروں؟ الرحمن علم القرآن, کیا پڑھایا؟ ایسی ویسی چیز نہیں, قرآن پڑھایا. پھر خلق الانسان الموت خاص انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, پھر بیان کی طاقت دیا. پوری کائنات میں دیکھو وہ انسان کون ہے جو پہلے پڑھا پھر قرآن پڑھا. یعنی کیا؟ پہلے پڑھ کے آیا پھر پیدا ہوا, آگوں سے رسالت میں آیا, رسالت میں امامت کا قرآن آیا. پھر کہا قد افلح المؤمنون, یا رسول بتاؤ تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اب آیتیں رکتی نہیں ہیں, آیتیں کہتی کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر کیا کہا؟ رہلے رسالت میں امامت کا قرآن پڑھا. پھر اللہ نے سورہ رحمان میں یہی نہیں رکا, پھر کہا الشمس والقمر بحسبان. پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے کہہ دیا میں نے پڑھایا پھر پیدا کیا, پھر وہ آیا آگے پھر اس نے قرآن پڑھا. پھر کیا کہا؟ الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند. یا رسول اللہ کیا ہے یہ تفسیر کیا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں شمس سے مراد رسول اللہ ہے. پھر جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے پیچھے چاند آتا ہے.
یہاں پر سورج، رسول، چاند، علی، اب یہاں آئیے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب والشمس والقمر بحسبان. یہ شمس و قمر، یہ شمس و قمر ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ شمس و قمر ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ یہ وہ ہے انگلی کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر آ جائے، دو انگلیوں کا یوں اشارہ کرے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. قرآن کی باتیں ہیں. الشمس والقمر بحسبان. پھر کیا کہا؟ والشجر والنجم یسجدان. یہ درخت، یہ تارے انہی کا سجدہ کرتے ہیں. پوری کائنات میں دیکھ لیجیے تارا کس جگہ کا سجدہ کیا؟ بس ایک گھر ملا، وہ ابو طالب کے بیٹے کا گھر ہے. آئیے دو باتیں یہاں پہ تو آ گئے. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. دو باتیں اللہ یہاں پر کہہ دیا. سمجھ میں آ گیا ہم کون مراد ہے؟ پھر وہاں کون ہے پروردگار؟ تمہیں پہلے خلق کیا بعد میں پڑھایا، وہ کون ہے اور کیا پڑھایا؟ قرآن سے پوچھو. قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا علمہ، ہم نے پڑھایا. کس کو پڑھایا؟ آدمہ، آدم کو پڑھایا. پڑھایا کیا میرے اللہ؟ اسماء کو پڑھایا. کیا پڑھایا؟ اسماء کو پڑھایا. پروردگار وہ اسماء کیا ہے؟ وہ اسماء کیا ہے؟ تو وہ اسماء وہ ہیں للہ اسماء الحسنى فادعوہ بہا. یہ وہی اسماء ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ اسماء کیا ہے؟ دوسرے امام نے فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے لیے ایک نام ہیں. آدم کو ہے خلق ہونے کے بعد پڑھایا. کیا پڑھایا؟ نام پڑھایا تو نبی بن گئے. نبی بن گئے. آئیے ایک مورد تھا، یہ ایک مورد تھا، علمی مورد. قرآن موجودہ ہے، اس کا تقدم و تاخر موجودہ ہے، اس کے ہر لمحہ ہر چیز موجودہ ہے. رسالہ ثواب کی مجلس سے دو باتیں تھی. اب یہاں پر بھی اللہ نے دو لفظ استعمال کیا، عجیب و غریب طریقے سے استعمال کیا. توجہ سے سنیے گا کیا استعمال کیا؟ هو الذی خلق الموت والحیات. پروردگار وہ ہے جو خلق کیا موت کو بعد میں حیات کو. اچھا کب کہا اللہ نے؟ اللہ نے اس وقت کہا جب بادشاہ اپنے آپ کو کہلایا. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ نے کہا میں بادشاہ ہوں. کیا کہا؟ میں. دلیل کیا ہے؟ موت اور حیات کو خلق کیا. تو وہ جو سنیے گا موت اور حیات کو خلق کیا. اے اللہ تو نے کیا نہیں بنایا؟ زمین کا فرش تو نے بچھایا، آسمان کا آشیانہ تو نے لگایا، چاند تو نے بنایا، چاند میں چاندنی تو نے دی، سورج کو تو نے بنایا، سورج کو گرما تو روشنی تو نے دی، سمندر تو نے بنایا، کلاکر اس میں تو نے بنایا، مچھلیاں گرنے والی تو نے بنایا، اور اس میں سکون سے چلنے والی کشتیاں تو نے بنایا. کیا کیا تو نے نہیں بنایا. لیکن بادشاہ جب کہلوایا دلیل دیا. کیا دلیل دیا؟ دلیل کیا دیا؟ موت اور حیات کو میں نے خلق کیا. وہ میرے اللہ موت اور حیات صرف میرے اختیار میں ہے. موت اور حیات صرف میرے اختیار میں ہے. اچھا موت اور حیات میرے اختیار میں کہاں ہے؟ پھر پہلے کیا کہا؟ مرو پھر حیات ملے گی. کیا کہا؟ مرو پھر حیات ملے گی. پروردگار مرنے کے بعد کون سی حیات ہے؟ تب مرنے کے بعد ہی حیات ہے. کیسے؟ کہاں مر رہا ہے بولے کو. حیات کے لیے کہاں مر رہا ہے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو بھی دل میں محمد و آل محمد کی محبت رکھ کے مر جاتا ہے وہ مرا نہیں ہے، شہید ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو شہید ہے وہ مرا نہیں، زندہ ہے. جو شہید ہے وہ زندہ ہے. پہلے کیا ہونا ہے؟ وادی تلاش کرنا ہے. اس وادی میں مرو گے تو پھر حیات ہے. وادی کون سی تلاش کرے؟ مصر کے تمام میں ابن زیاد نے بنوایا.
सुनना चाहते नहीं चाहते? मिस्र में जमात को इब्ने ज़ियाद ने बुलवाया, हाथ पैर काट दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा, जबान को बुद्धि से खींच लूंगा, क्यों मरना चाहते हो? मिस्र ने कहा मैंने वादी चुन लिया है, मैंने वादी चुन लिया है, इस वादी में मरने को तू फना समझता है, मैं उसे हयात समझता हूँ, मैं उसे हयात समझता हूँ, तुम मरना हो फना समझ, मैं उसे हयात समझता हूँ। आगे बढ़िए, मरना है पहले मरो, कैसे? अपने नफ्स को मारो, कुचलो, फिर तुम्हें हयात अबदी मिलेगी। कितना मारना है, कितना कुचलना है? मौला कायनात ने फरमाया नफ्स की कीमत तुम्हारी कम से कम, तुम्हारे नफ्स की कीमत कम से कम कितनी है? तुम्हारी कीमत कितनी है? हराम में झूठ बोलकर अपने नफ्स को 2-4 रुपए में ना बेचो। इधर उधर की बात करके अपने नफ्स को कुछ अल्फाज में ना बेचो। नफ्स की कीमत क्या है? मौला कायनात ने फरमाया तुम्हारे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है। कहीं पर भी बैठो कुछ बोलो तो सोचो, पहले दोनों सोचो, ये जो मैं कह रहा हूँ क्या इसमें मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो बोलो, इसलिए कि तुम्हारी कीमत कम से कम। अच्छा, नफ्स की मेराज का जन्नत है, तवज्जो सुनिएगा, नफ्स की कीमत अगर नफ्स की मेराज जन्नत होती, नफ्स की कीमत अगर जन्नत मेराज हो जाती, भारी कीमत होती, शब-ए आशूर चिरागों को गुल करने के बाद, जन्नत की जमानत देने के बाद कोई ना रुकता। जन्नत दे दिए थे मौला ने, चले जाओ, चिरागों को गुल किया, कोई गया नहीं, सब रुके, चिरागों को जलाया, कोई नहीं गया। इसका मतलब नफ्स की कीमत जन्नत सिर्फ नहीं है, कम से कम कीमत है। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या है? सुनोगे ज्यादा से ज्यादा क्या है? जैसे ही दोबारा शमे जले ना, जैसे ही दोबारा शमे जले तो सईद ने गौर से जमीन को देखा, गौर से जमीन को देखा, क्या देख रहे हो? अभी तुम ही देख लो। फिर देखा, शमा यहाँ, ये यहाँ, फिर यहाँ देख रहे हैं, अभी तुम भी देख लो। उसने कितना औसदा ने कहा क्या देख रहे हो? तुम भी देख लो। क्या देख रहे हो? देख लो। क्या बुझने से पहले जब जल रहा था ना, ये शम्मा था, या हम थे, या हमारा साया था, या हमारा साया था। फिर दोबारा जब शम्मा जला तो हमारा साया नजर नहीं आया, हमारा साया नजर नहीं आया। सारे असहाब अपना साया ढूंढ रहे थे, मौला हुसैन ने कहा न ढूंढो, नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि शम्मा दोबारा जलने के बाद तुम्हारे नफ्स की कीमत और बढ़ गई है। इतनी बड़ी, मैंने मेरे नूर का हिस्सा तुम्हें बना लिया है। हुसैन का इख्तियार क्या है, कौन जाने कौन पाए। हुसैन कैसे समझ सकोगे, खुदा से कह दो जमीन पे आए। हुसैन कैसे समझ सकोगे, खुदा से कह दो जमीन पे आए। ये उसकी मर्जी थी, इसको महदूद करबला तक किया है, वरना ये उसकी मर्जी थी, इसको महदूद करबला तक किया है, वरना वहां वहां पे बने मोहल्ला, जहां जहां भी हुसैन जाए, हजार कोशिश के बाद भी जो कलीम से तक नहीं मिला है, हजार कोशिश के बाद भी जो कलीम से तक नहीं मिला है। हुसैन का तो बला के बन में वही खुदा जौन से मिला है। हुसैन का तो बला के बन में वही खुदा जौन से मिला है। मिले जो राहिब को 7 बेटे, सदा खुदा की आ रही थी।
ملے جو راہب کو 7 بیٹے صدا خدا کی یہ آ رہی تھی حسین کی ہے یہ اپنی مرضی وہ لوہوں پہ لکھ لے یا پھر مٹا دے لبیک یا حسین 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 بلند سے بلندن سلام اور فرمایا آپ نے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے اگر جنت زیادہ قیمت ہوتی مل جانے کے بعد وہاں نہ رکتے چلے جاتے پھر موجود تھے پھر ان کے نفس کی قیمت پھر بڑی کتنا بڑی رسول نے سلمان سے کیا کہا تھا سلمانو منا اہل البیت سلمان اب اہل بیت کے جز بن گئے یہاں پر حسین نے اپنے نور کا حصہ بنا لیا جب اپنے نور کا حصہ بنا لیا تو اب کربلا میں ایک حسین نہیں دو حسین نہیں یہ پورے 72 میں 72 حسین بن گئے نفس کو اتنا اونچا کیا اب آئیے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہونا چاہیے جنت سے کم میں کوئی سودا کرے تو وہ گھاٹے کا ہے قرآن سے پوچھو سب سے زیادہ قیمت کیا ہے سب سے یہی نفس کی قیمت سب سے زیادہ کیا ہے جو طالب عزیزان گرامی سب سے زیادہ نفس کی قیمت کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے نفس کی سب سے زیادہ قیمت کیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت موت نفس کو آتی ہے اللہ جو ہے کبھی ٹیمپرری موت دیتا ہے کبھی پرمنٹ موت دیتا ہے میرے پاس نہیں ہے آگے بڑھ رہا ہوں جلدی غور سے سنیے گا مولا نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا میں بادشاہ ہوں دلیل کیا دیا موت و حیات میرے قبضے میں ہے کیا پتا ہے پروردگار نفس کی قیمت سب سے زیادہ کیا ہے تو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کچھ لوگ انسانوں میں ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں اللہ کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے اللہ نے کہا میں بادشاہ ہوں موت و حیات میرے قبضے میں ہے صرف میرے قبضے میں ہے یہ وہ ہے جو اس کی مرضی خرید لیتے ہیں اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خرید لیتے ہیں پھر اللہ اکبر کہے تو زندہ مردہ ہوتا ہے وہ کر مارے تو مردہ زندہ ہوتا نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے زیادہ سے زیادہ مشیت الہی کو اپنے اختیار میں لینا ہے ہوتا کیا ہے کون فیکون مولا عباس و مولا اکبر کو شب عاشور بھیجا مولا حسین جاؤ ایک رات کی جی نہیں مہلت دے کے آؤ کیا بات ہے دیتے ہیں شب خون کرنا ایک لفظ ہے شب خون کرنا حلالیوں کی نشانی نہیں ہے تاریخ میں پڑھو شب خون کون کرتا ہے کاش میرے پاس وقت ہوتا آپ کو بتاتا شب خون کا مطلب کیا ہے معلوم ہے شب خون رات کے گھس کو مار دینا رات میں کام کرنا رات میں جو ہے گفتگو کرنا خرید و فروخت کرنا مولا حسین سے رات کے سنگاٹے میں لے کر آئے کہا مدینہ منورہ میں
بیعت کرو تو سر مولا نے کہا دن کے اجالے میں دھوپ کی شدت میں مولا ہم بنائے گئے ہیں، رات کے سجادے میں بیعت لینا دینا دن کے اجالے میں مولا بنائے گئے تھے، رات کے اندھیرے میں بیعت لینا باطلوں کا کام ہے۔ مہلت دیے تو چھوٹا طالب ہوں، نفس کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مرضی پروردگار خرید لینا۔ عمر سعد نے مولا عباس سے کہا ادھر آؤ، وہاں دیکھو، دیکھیے تحت نظر لشکر، ادھر دیکھو تحت نظر لشکر، پورا لشکر دکھا، جملہ کہا تم لوگوں کو یہ لشکر سے ڈر نہیں لگتا؟ تم لوگوں کو یہ لشکر سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ مولا اکبر نے کہا عمر سعد کس کو ڈرا رہا ہے؟ کس کو ڈرا رہا ہے؟ یہ وہ ہے اگر نیت کر لے، نیت کر لے سب کے سب مر جائیں گے، نیت کر لے تکبیر کرے سب کے سب مر جائیں گے، لیکن ہاں میرے چچا عباس کو ان کی نماز جنازہ بھی حرام ہے۔ نفس کی قیمت، نفس کی قیمت کیا ہے؟ نفس کی قیمت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ مرضی پروردگار لے لینا۔ یہ نفس کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کہاں آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے۔ موت کہاں آتی ہے؟ اگر کوئی مردہ پڑا ہو، میں جا کر اس سے کہوں ہاتھ ہلا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا نام مر گیا ہے، کہاں سے ہاتھ ہلا؟ ہلاک ہے بھائی، موت تو نفس کو آئی ہے نا، تو ہاتھ کیوں نہیں ہلاتا؟ اب آنکھ تو کھول، قبلہ جب نفس کو موت آتی ہے نہ ہاتھ ہلتے نہ پاؤں، نہ بھائی نہ اللہ نہ ہاتھ کا نہ پاؤں کا نہ آنکھ کا، نفس کو موت آئی ہے بھائی، نفس ختم تو سب ختم۔ اچھا ایسا ہے، نفس ختم سب ختم، نفس ختم تو سب ختم۔ تو اللہ نے آئے مباہلہ میں کہا، آئے مباہلہ میں کہا وہ اپنے نفسوں کو لائے، تم تمہارے نفسوں کو لے جاؤ، تم تمہارے نفسوں کو لے جاؤ۔ تو نفسوں کی جگہ رسول نے علی مرتضیٰ کو لیا۔ تو اب مجھے بتاؤ رسول کا نفس کیا ہوا؟ کب جانو گے رسول کا نفس کیا ہوا؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں، شب ہجرت مولا سوئے، پھر کیا ہوا؟ نفس خرید لیا، مرضی دے دیا، تو نفس کس کا ہوا؟ نفس کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ اب بتائیے علی کو چھوڑو گے نہ تمہارے پاس رسالت رہے گی نہ توحید رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو نفس کو آتی ہے۔ علی نفس اللہ ہے، علی نفس رسول اللہ ہے۔ اب تمہارا عقیدہ بھول جانو، لیکن ہم صلوات پڑھیں محمد نفس کی قدر کرو۔ یہ نفس بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی شے ہے۔ دو باتیں کچھ لے کے جاؤ آج کی مجلس میں۔ نفس ایک ہے امارہ، کیا ہے؟ امر سے بنا امارہ، امار یعنی زیادہ امر کرنے والا، بولنے والا۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، چلو۔ یہ ہوتے نفس امارہ، گناہ کرنے پر اکساتا ہے، بہکاتا ہے، اکاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہ نفس ہے، توجہ سنیے گا، تمہارے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے۔
जंग बड़ी खतरनाक हुई, वापस आए तो रसूल ने फरमाया वो जंग असगर थी, जंग अकबर बाकी है। या रसूल अल्लाह, जंग बहुत खतरनाक, छोटी और बड़ी जंग कौन सी? तुम्हारे नफ्सों की। नफ्स बहकाता है। अच्छा, नफ्स की दूसरी किस्म लवामा, इंसान गुनाह कर देता है, करता नहीं करता, नमाज कज़ा हो गई, झूठ बोल दिया, गीबत कर लिया, गीबत सुन लिया, गुनाह कर बैठा, गुनाह कर बैठा। अच्छा, गुनाह कर दिया तो एक और नफ्स आता है, नफ्स से लवामा, ये पछताता है। ये नफ्स क्या करता है? पछताने पे बहकाता है। पछता तो नमाज क्यों कज़ा किया? पछता तो रोजा क्यों नहीं रखा? पछता तो झूठ क्यों बोला? पछता आज हराम की रोजी क्यों लाया? पछता। कितने नफ्स हुए? ये बहकाने वाला, बहक गया, गुनाह कर दिया। दूसरा नफ्स क्या है? पछताने वाला। रिवायत में है मोमिन के पास पहला वाला है तो दूसरा वाला होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास दूसरा वाला नहीं है तो तुम मोमिन नहीं हो। अब अपने आप को तोलो, मैं मोमिन हूँ या नहीं। अम्मारा के बाद लवामा नहीं है तो मोमिन क्यों? इसलिए कि अपने नफ्स की कीमत जन्नत है, जन्नत है। मालूम है शैतान ने परवरदिगार से कहा, परवरदिगार 4 चीज मुझे दे इंसान की, 4 चीज मुझे दे। क्या क्या? सामने से, पीछे से, दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से बहकाऊं, चारों तरफ से। अल्लाह ने कहा ले ले, अल्लाह ने कहा ले लो। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार ये बेचारे इंसान के पास बचा क्या है? ये बेचारे इंसान के पास बचा क्या है? शैतान की फिक्र के चारों ही तरफ है और 2 चीज बचे हैं। वो क्या है? एक सजदा है, एक हाथों को उठाए तो आसमान है। अगर चारों तरफ से बहक के गुनाह कर लिया तो सजदे में चले जाए, परवरदिगार तुझे वास्ता नफ्से रसूल का, नफ्से खुदा का, मेरे गुनाह को बख्श दे, बख्श दे। हाथों को उठाए परवरदिगार बख्श दे, बख्श देगा। देख ले, नफ्से हमारा आया, इंसान गुनाह कर बैठा, उसके बाद नफ्से लवामा आया, पछताने वाला नफ्स। मैंने क्यों कहा दुआ जो है कैसे करना है? जरिए से करना। क्यों? जो कुरान की 2 बातें। आखिर मंजिल है, मैं जानता हूँ कुछ लोग जो है काफी देर से बैठे हुए हैं, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। तैमूर बादशाह किसी काम से अपने वजीर को इराक भेजा। आप नोटिस में आ रहे हैं, सुनिएगा, और से सुनिएगा। कहाँ भेजा? इराक भेजा। जाकर आने तक का उस जमाने का सफर 1 महीने का था। 2 महीने गुजर गए, वो आया नहीं। क्या नहीं आया? उसके पास कुछ नुजूमी थे, नुजूमियों को बुलाया, जांचो, हिसाब लगाओ वो कहाँ है, हिसाब लगाओ वो कहाँ है। हिसाब लगाए नजूमी, बोले वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या बोले? अब वो इस दुनिया में नहीं है। 15 दिन गुजरे, तब तो बात हुआ, दरबार में आए तो ये वजीर आ गया, दरबार में वजीर आ गया। बादशाह के यहाँ कोर्ट कचहरी वकील वगैरह का सिस्टम नहीं होता, हुक्म फौरन दे देते और हुक्म पे अमल हो जाता है, समझे? तो बादशाह ने कहा ये नुजूमियों को मौत की घाट उतार दो, ये बुढ़े हो गए, अब इसकी कोई काम के। चारों ने कहा हुजूर हमारा हिसाब किताब परफेक्ट है, हमारे हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसे पूछो कि वो था कहाँ होते हैं। बुलाए 15 रोज पहले फला टाइम को जब हम हिसाब किताब कर रहे थे तो था कहाँ। उन्हें काफी देर सोचा, उसके बाद ये कहा मैं मौला हुसैन के कब्र में गुंबद के नीचे ज़ियारत कर रहा था। मैं कुब्बे मौला हुसैन के नीचे ज़ियारत कर रहा था। जब वो ज़ियारत कर रहा था तो
تو یہ 4 نجومیوں کے حساب میں وہ دنیا میں تھا ہی نہیں، وہ دنیا میں تھا ہی نہیں، تھا کہاں؟ وہ تھا کہاں؟ وہ تھا کہاں؟ دنیا میں نہیں تھا تو جنت میں تھا۔ آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں جہاں مجلس عطا ہو اس جگہ کا حکم قبہ حسینی کا ہے۔ تو آپ یہاں نہیں بیٹھے ہیں، قبہ حسینی کے نیچے بیٹھے ہیں، گویا اس دنیا ہی میں نہیں جنت میں۔ علماء کہتے ہیں یہاں بیٹھنے کا کم سے کم ثواب یہ ہے آپ کی دنیاوی زندگی میں یہ طے شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ چاروں طرف سے ہمارے نفس کو بہکا رہا ہے شیطان، 2 چیزیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 2 چیزیں تیرے حوالے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ 2 ہی چیزیں نجات پاتی ہیں، ہمیشہ 2 چیزیں نجات ہیں۔ کیا خوب کہا پیغمبر نے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، قرآن اور اطرت لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 2 چیزیں ہمیشہ کامیاب ہو کرتی ہیں انسان کو۔ پروردگار یہ 2 چیزیں تو نے بتایا ہے، پھر قرآن کے 2 جگہ الگ الگ باتیں کہی اللہ نے، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو تو دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر ایک جگہ کہا للہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا، دعا مانگو کس سے؟ کیسے؟ اللہ کے لیے نیک نام ہے، وہ نیک ناموں کے ذریعے دعا مانگو، وہ نیک ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ 2 باتیں ہوئی نہیں ہوئی؟ 2 باتیں ہوئی۔ حق کبھی 2 باتیں کرتا ہی نہیں ہے، حق کبھی 2 باتیں کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی حق ہوتا ہے، 2 باتیں حق میں ہوتی ہی نہیں۔ 2 باتیں ہوتی، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو قبول کروں گا، ایک جگہ کہہ رہا ہے آسمان کے ذریعے دعا مانگو قبول کروں گا۔ قرآن بہترین کتاب ہے، دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں یہ مجلس کہاں ہو رہی ہے، بتاؤں انڈیا میں ہو رہی ہے، پھر میں آپشن 2 بھی آندھرا پردیش میں ہو رہی ہے، سی ویگنا پلی میں ہو رہی ہے، ڈی آستانے میں ہے، یہاں اسٹیٹ بینک کے پاس آستانے میں ہو رہی ہے۔ کون سا آپشن صحیح ہے؟ جی ڈی صحیح ہے، یہ غلط تھا، یہ غلط تھا، بی غلط تھا، سی غلط تھا، لیکن کون سا آپشن ڈالے تو نمبر ملیں گے؟ جی ڈی ڈالو گے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو دعا قبول ہوگی۔ ایک جگہ کہہ رہا ہے تم دعا مانگو اسماء کے ذریعے سے مانگو، اسماء کے ذریعے سے دعا مانگو۔ کون سا آپشن صحیح ہے؟ کون سا آپشن صحیح ہے؟ اسماء کے ذریعے سے۔ وہ کون سے اسماء ہیں؟ اسماء کون سے ہیں؟ آدم غلطی کر بیٹھے، ڈنکے اولا کر دیے، زمین پر آ گئے، پروردگار کیا کروں یاد آیا، اسماء کی تعلیم دی گئی تھی، پھر وہ اسماء یاد آئے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت حبیب الوصال۔ آواز قدرت آئی، آدم تیری توبہ قبول ہو گئی۔ کشتی چلی تھوڑا سا ڈگمگائی، جناب نوح سے بتایا
5 جگہ لکڑیاں ہلی ہیں، 5 جگہ، توجہ سے سنیے گا عزت گرامی، میں آپ کو ٹھوکنا چاہے یہ 5 جگہ ٹھکتی ہی نہیں تھی۔ نوح کو یاد آیا آدم کی دعا یہ 5 اسما سے قبول ہوئی تھی۔ جیسے ہی پاک پیغمبر کا نام لیا ایک جگہ درست ہو گیا، 5 اسما سے کشتی نجات پا گئی، 5 اسما سے کشتی نجات پا گئی۔ ابتدا ابراہیم ربہ، اللہ نے امتحان لیا، کیا لیا؟ امتحان لیا ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کس چیز سے امتحان لیا؟ بِكَلِمَاتٍ، کس سے لیا؟ کچھ کلموں سے، کچھ اسما سے، کچھ اسما سے امتحان لیا۔ وہ اسما، یہ کلمہ، وہ اسما، یہ کلمہ بتایا گیا۔ آدم کو نام یاد تھے، نوح کو نام یاد تھے، ابراہیم نام کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت معرفت حاصل کر لی کہ علی نفس اللہ ہے، علی نفس رسول اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے اگر یہ درخت کو اشارہ کرے اپنی جگہ چھوڑ دے، تھوڑی معرفت حاصل کی تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب آئیے انسان، جیسا انسان لالچ کا پتلا ہے نہیں ہے نا؟ اللہ آپ سب کو کروڑ پتی بنائے۔ یہ بن جانے کے بعد بھوک مٹتی نہیں ہے اور مٹنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے پاس نہیں، یہ انبیاء کے پاس بھی تھی۔ اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو، تجھے کوئی امام بناتا جا، تو ابراہیم نے کیا کہا، میری ضروریت تھی، میرے نسل میں بھی بناتے ہیں۔ تجھے گفٹ ملا، اللہ نے کیا کہا، تجھے امام بنا دیا۔ تو ابراہیم نے کیا کہا، بولو وہ ہندو نہیں تھی، میرا گھر میرے نسل میں۔ اللہ نے کیا کہا، ہاں بولا یا نہ بولا؟ بتاؤ کیا کہا اللہ نے؟ جی نہ ہاں بولا، نہ ہاں بولا، نہ بولا، پھر بولا کیا؟ یہ عہدہ ظالم کو نہیں دے گا، لا ینال احد الظالمین، یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ اب قرآن سے پوچھو ظالم کون ہے؟ قرآن کی ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے امتحان دیا، کامیاب ہوئے، کلمات سے امتحان دیا، کامیاب ہوئے، امام بنایا۔ پھر ابراہیم نے کہا مجھے مل گیا، بچوں کو یہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ قرآن سے پوچھو ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظالم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بدلا، ہاں سب سے بڑا ظلم مقبول بھائی بتائے شرک۔ قرآن نے کہا ہے، باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، کہاں ہم ہیں، کون سے مکتب میں ہم ہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس مکتب میں ہمیں پیدا کیا ہے، اس مکتب میں ہمیں قرار دیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم یہ امامت کا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم کیا ہے جو ظلم کرے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ شرک یعنی کیا؟ پوجا کرنا۔ شرک یعنی کیا؟ کسی شے کو اللہ تک بنا دینا۔ اب تاریخ پڑھو، پہلے خلیفہ 40 سال تک خود کی پوجا
مولا کائنات ہی کو بتوں کو توڑنے کے لیے کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ خود کی بات ہے، کیوں کہا؟ بھائی جنگ لڑنے میں شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے، وہ تو شاید نہ رہی ہو. خود کو توڑنا اٹھا کے مارنا ہے، وہ تو مہلت دے دیں گے یا رسول اللہ دے دیتے. یہ اتنا تو کر دیتے، اتنا تو کرم کر دیتے. مسجد کا حکم ہے، مسجد میں کوئی چیز لے جا کے ڈال سکتے ہیں، مسجد کی وقف شدہ چیز کوئی اٹھا کے لا نہیں سکتے، کوئی اٹھا کے لا نہیں سکتے، باہر لا کے ڈال نہیں سکتے. تو اب ان کو کیا معلوم کعبے میں کعبے کی چیز کیا ہے اور خود کس حد تک ہے. مسجد کے ہاتھ کو بھی باہر ڈال نہیں سکتے، باہر ڈال نہیں سکتے. کوئی ایسا ہو جو صرف رکس، خود کو کہتے ہیں رکس، خود کو کہتے ہیں رکس، صرف اور صرف یہ رکس اٹھا کر دیکھنا ہے، اس کی تھوڑی خاک بھی نہیں اٹھانا ہے. اتنا محتاط کون رہے گا، اتنا احتیاط کون کرے گا؟ تو اس پوزیشن میں رسول نے سب کو دیکھا، پھر کہا یا علی تم آؤ، تم آؤ. معلوم یہ ہوا علی وہ ذات اقدس کا نام ہے جو اتنا محتاط ہے، کعبے میں بت توڑنے کے لیے بھی تھوڑی خاک بھی باہر نہ رہے، نہ لے جائے. حکم ہے بت رکس ہے، بت کا نام کیا ہے؟ رکس. بت کو کیا کہا؟ رکس کہا گیا، بت کو رکس کہا گیا. اور آیت تذکیر پڑھے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. رجس ہے اے اہل بیت، ہر رجس کو تم سے دور رکھا گیا ہے. اور نے فرمایا نتیجہ دے رہا ہوں. کیا کہا ابراہیم نے؟ پروردگارا میری نسل میں امامت دے، ظالمین تک نہیں پہنچے گی. ظلم، شرک فلانے نے کیا، اور شرک کو ہی رزق کہتے ہیں. اللہ نے کیا گارنٹی دی؟ اہل بیت کی رزق دور ہے. اب بتاؤ دنیا امام کون ہونا چاہیے؟ امام غور فرمایا آپ نے، امام کون ہونا چاہیے؟ یہ آپ کو تحفہ آج کا جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ حق اور حقیقت صرف اس بار کا ہے. حق اور حقیقت صرف پوری کائنات میں وہ ہم ہی ہیں. ہر اعتبار سے دیکھ لو، ہر اعتبار سے یقین جانو. آج پوری دنیا یہاں تک تو مانتی ہے شجاعت کہیں ہو نہ ہو علی کے گھرانے میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آیا؟ سپر پاور امریکہ، سپر پاور امریکہ 2 دن میں 3 دن میں ختم کر رہا ہوں. بتلایا سے بتلایا لاسٹ میں مجھے نے چیک کر بولا جو تم لکھ کو دے رہے ہیں وہی کام. مجھے معاویہ یاد آیا. معاویہ مولا حسن کے بارے میں بتایا، بولا خریدیا لاسٹ میں سفید کاغذ اٹھایا. حسن جو تم لکھتے ہیں وہی قبول ہے. آج یہی حسن کے چاہنے والے مجھے ٹیکنے پر مجبور کر دیے، مولا حسن نے کیا خوب لکھا. لکھ معاویہ تو تیرے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. معاویہ نے لکھا کہ معاویہ اپنے بعد، اس کا مطلب کیا ہے؟ معاویہ یزید کو بنانے والا تھا. حسن کہہ رہے ہیں معاویہ میں ابھی سے یزید کی بیعت کا انکار کر رہا ہوں. میں ابھی سے یزید کی بیعت کا انکار کر رہا ہوں. پھر مولا حسین نے جب وہ بنا چکا پھر انکار کیا تو معلوم یہ ہوا اہل بیت کے گھرانے میں ایک لمحہ بھی ادھر کی
حل نہیں ہوگی. توجہ سننے کا اسی لیے رہبر کی باتوں کو ہمارے رہبر جو شہید ہوئے ان کی باتوں کو جمع کر کے کتاب لکھے ہیں. 250 سالہ انسان کتنا 250 سالہ انسان کتاب کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی سے لے کر 11ویں سرکار تک کا مولا سے لے کر 11ویں سرکار تک کا پڑھ لو. ایک ذرہ بھی ان کی پوری زندگیوں میں 11 اماموں کی زندگیوں میں تھوڑا برابر بھی آپ اختلاف نہیں دیکھیں. مثلا امام حسن نے کچھ کہا ہو, مولا حسین نے کچھ کہا ہو, مولا سجاد ارے ایک انسان 20 دن میں اپنی بات بدل دیتا ہے. ایک انسان 20 دن میں اپنی باتیں بدل دیتا ہے, 5 دن میں بدل دیتا ہے. بھائی آج معاملے چل رہے ہیں, رتی چیز مہنگی ہو گئی تو یہ بدل جاتی ہے. میں میری زمین خریدا بیچا, مثلا زمین میری بیچا 12 اسکوائر فٹ میں 100 روپے ایڈوانس کیا, جب تو پہنچا فون کیا کہ مجھے 1300 میں ملے دوں گی. کتنے میں 1300 روپے. ڈگمگا گیا انسان صبح سے شام میں ڈگمگایا گیا. 100 روپے اسکوائر فٹ کے خاطر 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے ہوتی, ڈگمگا جاتا ہے انسان. رہبر کے جو جملات ہیں وہ لکھی گئی کتاب 250 سالہ مولا علی سے لے کر 11ویں امام کی زندگی تک ایک حرف میں بھی بدلاؤ نہیں دیکھو گے, ایک حرف میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ رزق دور ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان سے دور ہے. اس کا مطلب ہر وہ چیز جو جہنم کو لے جائے وہ رزق سے, وہ ان سے دور ہے. اور جو ان کے قریب ہو وہ رزق نہیں ہو سکتے. جو ان سے قریب ہو وہ رزق نہیں ہو سکتے. وہ کم سے کم جنتی ہے جو صبح شام علی علی کہے, صبح شام جو علی علی کہے. مجلسوں میں آئے, مجلس وہ جگہ ہے جب وہ آئے تو رزق دور ہے. اسی لیے کہا گیا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اس لیے وہ آتی ہے یہاں. رزق دور ہے, ان سے رزق دور ہے, ان سے جڑ جاؤ. ایک بات ہے محدود اور لامحدود کی. ایک بات ہے محدود, بس آخری منزل میں ہو, محدود اور لامحدود کی. مثال کے طور پر مجلسیں کروانے, مجلسوں کے لیے کوئی حیدرآباد سے یہاں آیا, کوئی بنگلورو سے یہاں آیا, سوچتا ہے نا کتنا خرچ ہوتا ہے, 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے جو بھی خرچ ہوتا ہے, لے آیا خرچ کیا. محدود تھا نا, محدود روز تھے, محدود بولیے روز رہنا ہے تو محدود رقم لے آیا. غور سے سننا, زمین میں جو ہم حیات ہے, جو یہ حیات چل رہی ہے یہ محدود ہے. مرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وہاں پر خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ 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 رہنا ہے. وہاں پر ہمیشہ 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 رہنا ہے. اتنی نماز پڑھ رہے ہو حضور 70 سال پڑھا ہوں, 70 محدود ہوا نہیں ہوا, 70 محدود ہوا نہیں ہوا. روزے 70 مہینے کے رکھا ہوں, محدود ہوا نہیں ہوا. میں نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا ہوں, محدود ہوا نہیں ہوا. ہم جو کچھ کرو یہ محدود ہے, یہ محدود ہے. وہاں کی دنیا لامحدود ہے, وہاں کی دنیا لامحدود ہے. جو کچھ لے کر جاؤ گے ختم ہونے والا ہے, جو لے جاؤ ختم ہونے والا ہے. روزگار کرے کیا اس پوزیشن میں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم جو کچھ لے جائیں گے وہ تو محدود ہے. بھائی آدم آئے, بولے کہ قیامت آنے والی ہے جلدی, پیغمبر بھی آ کر یہی بولے قیامت جلدی ہے. ہر امام جلدی. کتنے سال ہو گئے؟ کم سے کم آدم کے بارے میں بولے 10,000 سال کے اوپر ہو گئے. 10,000 سال کے قیامت
اتنا ہے, محدود اتنا ہے, تو اس کا لامحدود کتنا ہوگا, اس کا لامحدود کتنا ہوگا. پروردگار ہم جو کچھ جمع کرے یہ محدود ہے, تو اللہ نے کہا محدود ہے, اس کو لامحدود میں بدلنے کا ہنر سیکھو, لامحدود کرنے کا ہنر سیکھو. وہ کیسے, وہ ایسے کیسے جڑ جاؤ لامحدود ہستیوں کے ساتھ. جب تمہارا عمل ان کے ساتھ جڑ جائے گا تو عمل لامحدود ہو جائے گا, پھر وہاں توشہ لامحدود ہو جائے گا. لمبی گفتگو ہے, تفسیر بہت لمبی ہے, محدود کو لامحدود بنانے کا ڈھنگ. اب مجھے بتائیے, جو محدود کو لامحدود بنانے کا ہنر سکھانے کے لیے آئے ہو, ان کا حق کیا ہونا چاہیے؟ محدود کو لامحدود بدلنے کا ہنر سکھانے کے لیے آئے ہو, ان کا حق کیا یہی ہے کہ ان کے 72 کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں آ جائے؟ محدود کو لامحدود بنانے کا ہنر جو سکھائے, کیا ان کا حق یہی ہے کہ ان کے بچوں کو اللہ 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 ان سے بولتے ایسا کرو؟ قیامت کے مسائل ہیں کہ جو کلمہ ہے نا, انا قتیل الابرار, مجھے بلا بلا کے مارا گیا, وہ کہہ رہا ہے جو محدود کو لامحدود بنانے والا ہے. انا قتیل الابرار, مولا کیسے بلا کے مارا گیا؟ ارے مولا کے بچپن کا دوست حبیب شہید ہوتے رہے. مولا دیکھے, انا قتیل الابرار, مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اور محمد جیسے بھانچوں کو مولا سوار کر کے بھیجے, ٹکڑوں میں بٹ گئے. انا قتیل الابرار. قاسم سلام دیے, یا کے اظہار ثواب کی مجلس ہے. عزادارو, ایک روایت کی طرف آپ کو لے کر چلوں. ایک شخص کوفہ واپس آیا تو کیا دیکھا, عجیب و غریب منظر ہے. لوگ تیار ہو رہے ہیں, گھوڑوں کو سجا رہے ہیں, عجیب عجیب نعرے لگا رہے ہیں. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بتایا گیا کچھ معلوم نہیں, ایک باقی کا دور آیا ہے, نینوا میں نظر آدھا میں لے لیا گیا ہے, جو اسے مارنے جائے گا اسے دینار دیا جا رہا ہے. پھر ہم بولتے ہیں چاندی کے سکے کو, چاندی کے سکے کو درہم بولتے ہیں, دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں. کیا کیا جا رہا ہے؟ دینار دیا جا رہا ہے. یہ کل پہنچا, تھک کے آیا ہے, بزنس کے غرض سے گیا تھا, چلو کچھ آرام تو کر لوں. گھر گیا, چھوٹی بچی آئی, آنے کے بعد کہا بابا مجھے انگوٹھی نہیں لائے دو. پڑوسی کے باپ نے انگوٹھی لائے ہیں, بابا مجھے بھی انگوٹھی چاہیے. ذہن میں آیا میں اپنے درہم کو چاندی کے سکوں کو کیوں سونے میں بدلوں, چلو میں بھی کربلا چلے جاؤں. تھوڑا لڑ کے امیر سے, ابن زیاد سے کچھ تو سونے کے سکے لے لو, انگوٹھی تو بیٹی کے کام آ جائے گی. باہر آیا, تیز رفتار گھوڑے کو اٹھایا, نینوا کی طرف نکلا تو کیا دیکھا, اسے عاشق ہے, ایک تنہا حسین ہے. کبھی میمنہ, کبھی میسرہ, کبھی قلبِ لشکر میں لڑ رہا ہے, اکیلا ہے, پوری فوج پر بھاری ہے. اچانک وہ سوچتا رہا یہ کون ہے, یہ کون کر رہا ہے. لاکھوں کا لشکر, ہزاروں کا لشکر, وہ تنہا انسان اتنا بہادر لڑتا ہی جا رہا
ہے اسی کشمکش میں تلوار 99 تلوار ہاتھ 99 رکھا تلوار کو نکالا مجھے بھی تو انعام لینا ہے سوچ ہی سوچ رہا تھا اتنے میں لشکر کو چیرتا ہوا وہ شخص میرے قریب آیا میں نے نزدیک سے کیا دیکھا کوئی اور نہیں فاطمہ کا حسین آیا ہے علی کا بیٹا ہے میں نے تلوار میان ہاتھ وہی رک گئے مولا مجھے معاف کر دیجئے گا مجھے معلوم نہ تھا زبانی کہا گیا وہاں پہ مولا حکم دیجئے میں لڑ لوں مولا نے کہا نہیں پہلے اس کی مکمل ہو چکی ہے اس سے غازہ کی بلند آواز اصغر نے لبیک کہہ دیا واپس چلے جا سر جھکایا ہوا تھا سوچ ہی رہا تھا کروں کیا حکم مولا میں حسین کر گیا تھا مولا سمجھ میں نہیں آیا چلے جا واپس حکم مولا تھا جانے ہی والا تھا ایک قدم گیا مولا نے کہا اتنا یہ انگوٹھی نے بیٹی کی خواہش تھی چاہے خواہش پوری کر لے گھر میں شرمندہ نہ ہونا گھر میں پشیمان نہ ہونا مولا جانے والوں کا کتنا خیال مولا صرف اس نے آپ کو پہچانا تھا شودا کے فہرست نے بھی نہ تھا پشیمان ہونے نہ دیا مولا آپ کی بھی تو بیٹی ہے مولا آپ کی بھی تو بیٹی ہے تیرا محرم ہے آپ کی بھی تو بیٹی ہے اللہ اللہ سکینہ کی قربان حدیث ابن مسلم کہتا ہے کہ شام غریبہ چھوٹی بچی کا دامن چلا بھاگتے جا رہی ہے میں نے سوچا جب آپ کو تو بجھا دوں جیسے ہی میں نے قریب گیا سکینہ نے ایک جملہ کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اے ظالم یتیموں پہ کار نہیں ڈالتے میں سوچ ہی رہا تھا اسی اثنا میں شمر ملعون آیا بچی کو کیا دیکھا کانوں میں گوشت والے ہیں کانوں کے گوشت والے دیکھا پوچھا یہ کون ڈالا تھا میرے بابا عید میں ڈالے تھے اللہ اللہ بچی نکالنا بھائی نجس ہاتھوں پہ اٹھایا ایسے گوشت والے چھینا بچی کے کان زخمی ہو گئے اللہ مطلوب محمدی کہتے ہیں کربلا سے کوفہ سے شام کوئی ایسی منزل نہ تھی جہاں سکینہ کا خون نہ ٹپکا ہے اللہ اکبر آج تیرا محرم ہے کاروان کوفے میں ہے کوفے کا بازار کوفے کا دربار سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آنے والے پروردگار اے میرے اللہ اے میرے معبود اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ مقبولیت میں درجہ قبولیت عطا فرما آنے والے پروردگار میرے اللہ ہمارے مغفورین کی مغفرت فرما ہمارے گناہ کبائر و صغائر کو درگزر فرما حدیث میں آیا ہے مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میرے اللہ ہم سب کے مغفورین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار فرما خصوصاً ایزار ثواب کی مجلس ہے مرحوم مغفور کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار فرما مالک آج مرحوم کو ضیافت امام حسین نصیب فرما آنے والے پروردگار میرے اللہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کی قبر تک ایصال فرما آنے والے پروردگار میرے اللہ جو بھی حج و زیارات کی مشتاق ہیں ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما خصوصاً زیارت کرنے والا بار بار نصیب فرما والی مقروض کی قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرما والی جو بے روزگار ہے وہ روزی عطا فرما جو
रोजगार उनके रोजे में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा। उनके खास असहाब में हमें शुमार फरमा। अल्लाह हुसैन السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنارك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام